کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر ایک ایسا شہر موجود ہے جو ہزاروں سال پہلے دنیا کا تعلیمی، تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا؟ جی ہاں، یہ شہر ہے ٹیکسلا، ایک ایسا شہر جہاں علم، تجارت اور فن کے رنگ بکھرتے تھے۔ ٹیکسلا کو صرف ایک تاریخی مقام سمجھنا اس کی عظمت کو کم کر دیتا ہے۔ یہ شہر قدیم شرائع ریشم پر ایک اہم مقام رکھتا تھا اور مشرق و مغرب کے درمیان تجارتی اور ثقافتی رابطے کا مرکز تھا۔ یہاں سے صرف مال و دولت نہیں بلکہ خیالات اور علم بھی دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا تھا۔ یہاں مختلف تہذیبوں کا میل جول تھا۔ یونانی، ایرانی، ہندوستانی اور وسطی ایشیائی قومیں یہاں آباد ہوئیں۔ بدھ مت، ہندو مت اور یونانی فلسفہ یہاں پروان چڑھا۔ اب تصور کریں کہ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اپنے خیالات اور تجربات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ یہ مقام علم و دانش کا گہوارہ تھا جہاں طلبہ مختلف فلسفوں کو سمجھنے اور ان میں نئے نظریات شامل کرنے کے مواقع حاصل کرتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قدیم زمانے میں ٹیکسلا کو دنیا کے بڑے تجارتی مراکز میں کیوں شمار کیا جاتا تھا؟ اس کا راز اس کے محل وقوع میں چھپا ہے۔ ٹیکسلا کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ اس کا جغرافیائی محل وقوع تھا۔ یہ شہر شمال مغربی ہندوستان کے سنگم پر واقع تھا اور قدیم شرائع ریشم کا ایک اہم پڑاؤ تھا۔ شرائع ریشم دنیا کے قدیم ترین تجارتی راستوں میں سے ایک تھا جو چین، ہندوستان، فارس اور یورپ کو جوڑتی تھی۔ یہاں سے ریشم، مسالے، قیمتی پتھر اور دیگر اشیاء دنیا بھر کے بازاروں تک پہنچتی تھی۔ لیکن صرف اشیاء ہی نہیں بلکہ علم و حکمت بھی یہاں سے سفر کرتا تھا۔ ٹیکسلا کے بازار صرف تجارت کا نہیں بلکہ تہذیبوں کے تبادلے کا مرکز تھا۔ یہاں تجارت کے ساتھ ساتھ مذاہب، ثقافتوں اور خیالات کا بھی تبادلہ ہوتا تھا جو خطے کے علم و تمدن کو مزید تقویت دیتا تھا۔ یونانی تاجر یہاں آتے، ہندوستانی فلسفہ سنتے اور بدھ مت کے اصولوں سے متاثر ہو کر واپس جاتے۔ اسی طرح ہندوستانی تاجر یونانی فلسفے کے نئے پہلو سیکھ کر اپنے علاقوں میں پہنچاتے تھے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ ٹیکسلا علم اور تعلیم کے میدان میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ ایک ایسا شہر جہاں فلسفہ، طب، ریاضی اور فنون کے طلبہ دنیا بھر سے آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ ٹیکسلا تھا قدیم دنیا کی ایک عظیم یونیورسٹی۔ ٹیکسلا صرف تجارت کا مرکز نہیں تھا بلکہ علم کا گہوارہ بھی تھا۔ یہاں کے تعلیمی نظام دنیا بھر کے طلبہ کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ ٹیکسلا کی یونیورسٹی اپنے وقت کی سب سے مشہور تعلیمی اداروں میں سے ایک تھی۔ یہاں مختلف مضامین جیسے فلسفہ، طب، انجینئرنگ، ریاضی اور فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اساتذہ کا معیار اتنا بلند تھا کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے طلبہ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں کے اساتذہ صرف معلومات دینے والے نہیں تھے بلکہ طلبہ کو تنقیدی سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی ترغیب دیتے تھے۔ چانکیہ، جنہیں کوٹیلیا بھی کہا جاتا تھا، ٹیکسلا کے عظیم فلسفی اور استاد تھے جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ ٹیکسلا کے تعلیمی نظام کے ساتھ یہاں کے فنون اور تعمیرات نے بھی دنیا بھر کے فنکاروں اور مہماروں کو متاثر کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسلا کے فن اور تعمیرات نے ایشیا کے مختلف علاقوں میں فنون کے انداز کو کیسے متاثر کیا؟ ٹیکسلا میں فنون اور تعمیرات کی دنیا بھی عروج پر تھی۔ یہاں کے مجسمے، مندر اور استوپے قدیم دور کے فنکارانہ مہارت کا مظہر تھے۔ بدھ مت کے استوپے اور خانقاہیں یہاں کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ یونانی اور ہندوستانی فن کا امتزاج ٹیکسلا کے مجسموں اور نقش و نگار میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں کے فنکاروں نے پتھر پر ایسے نقاشی کی جو آج بھی دنیا کے عجائب گھروں میں محفوظ ہے۔ یہ فن تعمیر محض خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ مذہبی، ثقافتی اور عالمی اہمیت کے لیے تعمیر کی گئے تھے۔ مشہور دھرم راجی کا اسٹوپا ٹیکسلا کے فن تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے جو بدھ مت کے عروج کا مظہر ہے۔ کیا قدیم ٹیکسلا کا سبق آج کی دنیا کے لیے بھی اہم ہے؟ ٹیکسلا کی تاریخ ہمیں کئی سبق دیتی ہے جو آج بھی ہماری زندگیوں میں معنی رکھتا ہے۔ مختلف تہذیبوں کا میل جول اور ان کا احترام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے بہتر دنیا بنا سکتے ہیں۔ علم، تعلیم اور تخلیق کی اہمیت آج بھی ویسی ہی ہے جیسے ہزاروں سال پہلے تھی۔ دنیا کی تجارت اور معیشت میں ٹیکسلا کی حیثیت ہمیں عالمی تعاون کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔ ٹیکسلا کی وراثت سے سیکھ کر ہم آج کے چیلنجز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور حل تلاش کر سکتے ہیں۔ یونیسکو نے ٹیکسلا کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے جو اس کی تاریخ اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ٹیکسلا صرف ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے جو علم، ثقافت اور تعاون کی علامت ہے۔ ہمیں اس عظیم ورثے کو سمجھنا اور آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔